أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. جیسے کہ ہم لوگ کل اس سے پہلے والے ہفتے میں جو چیزوں کا مذاکرہ ہمارے سامنے ہوا تھا، ان چیزوں میں سے دو چیزیں آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھی گئی تھی سورہ یاسین میں سے، اس میں ترجمہ تو پچھلے ہفتے کیا گیا تھا، تشریح جو آپ لوگوں کو اس میں سننی تھی ترجمہ سن چکے تھے۔ پچھلی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ امتحان کے بارے میں کہ کیسے کیسے ایمان کے متعلق امتحان ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور اب اس زمانے میں بھی بہت سارے امتحانات مردوں کے، عورتوں کے، کالج کے بچوں کے، بچیوں کے، چھوٹوں کے، بڑوں کے، ہر اعتبار سے ایمان کے بارے میں آزمایا جائے گا، اور ہمیں اس وقت بہت زیادہ ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اس جملے کو دل و دماغ میں بٹھا کر رکھیں، سونے چاندی کے، مال کے، دوسرے چیزوں کے چور اور ڈاکو بہت کم ہیں، لیکن ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو بہت زیادہ ہیں۔ اتنے زیادہ ہیں کہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اتنے ایمان کے چور ہیں، اتنے ایمان کے ڈاکو ہیں، اتنے ایمان کے لٹیرے ہیں۔ تو اب ان تمام لٹیروں کے درمیان ہمیں اپنے خود کے ایمان کو، اپنے عورتوں کے ایمان کو، اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے۔ جب ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے تو اسی وقت ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اس سے پہلے بھی کہ حبیب بن اسماعیل، یہ کیسے حالات ان کے اوپر آئے۔ اب یہاں پر دیکھیں، آج حال ایسا ہے کہ کئی سارے ہمارے معاشرے میں لڑکے ہو، لڑکیاں ہو، ایمان سے بیزار ہو رہے ہیں، دین سے بیزار ہو رہے ہیں، ایمان سے پھر رہے ہیں۔ ایمان کو ہم لوگوں نے سستا سمجھ لیا ہے۔ ایمان کی اہمیت ہمارے درمیان اور ہمارے اندر کچھ نہیں ہے۔ ایمان کی قدر تو ان سے پوچھے جنہوں نے ایمان کے لیے قربانی دی ہے، جنہوں نے ایمان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنے جانیں دی ہیں، اور اپنا سب کچھ ایمان کے لیے قربان کیا ہے۔ ہم نے کچھ قربانی نہیں دی، اس لیے کوئی قدر و قیمت ہمارے نزدیک ایمان کی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور ہم سب اپنے ایمان کی فکر کرنے والے بنے۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں جیسے انی آمنت بربکم فاسمعون، حبیب بن اسماعیل کہہ رہے ہیں میں ایمان لایا رب پر، بس تم میری بات کو سن لو۔ قیل ادخل الجنت قال یا لیت قوم یعلمون، کہہ رہے ہیں کہ کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی مجھے خوشخبری دی ہے جنت میں داخل ہونے کی، کاش کہ میری قوم جان لیتی۔ یاد رکھیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدے میں پکے ہیں، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے، یہ ایمان والوں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ایمان کی حفاظت کر کر اور میرا جو ہے ہر ایک حکم کو پورا کرتے ہوئے پیارے آقا کے طریقے پر زندگی گزار کے آؤ گے تو تمہارے لیے ایسی نعمتیں ہیں کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایمان والوں کے اندر
ان پورے کے پورے وعدوں کا پکا یقین ہونا چاہیے. ان پورے کے پورے وعدوں پر پورا کا پورا ایسا پختہ یقین اپنے گھروں میں بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں اور ہمارے بچیوں ایک ماحول اور مذاکرے ہمارے گھروں میں ایمان کے ہو، تاکہ ہم سب کا ایمان مضبوط ہو. اب حبیب بن اسماعیل کو صرف ایمان کی دعوت دینے پر اور نبیوں کی جو ہے حمایت کرنے پر، نبیوں کا ساتھ دینے پر کس طرح مارا گیا. پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حبیب بن اسماعیل کے اوپر پورے لوگ چڑھ کر بیٹھ گئے، اتنا مارا کہ آپ کے پاخانے کے راستے سے پوری انتڑیاں نکل گئی، ہے نا. اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں اے قوم تمہیں کیا ہوا، مجھے تو اتنا جو ہے اعزاز میرے ساتھ ہو رہا ہے، اکرام ہو رہا ہے، مجھے جنت دی گئی ہے، اور میرے رب نے آگے جو آیت ہے اس میں بما غفر لی ربی، میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے جو ہے عزت والوں میں سے بنا دیا. تم سمجھو تو صحیح میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. کہا جو کوئی ایمان لائے گا، جو کوئی اسلام لائے گا، اس کے ساتھ اللہ ایسا ہی معاملہ کریں گے. یہ حبیب بن اسماعیل سمجھا رہے ہیں. آخری وقت ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. لوگ پورے کے پورے جو ہے ان کے جان کے پیچھے لگ گئے، حتیٰ کہ ان کی جان پوری کی پوری لے لی. جیسے کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں جگہ جگہ جو ہے نوجوانوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نوجوان لڑکوں کو مار کر ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور جو ہے ان سے کچھ غلط دیوی دیوتاؤں کے نام بولنے کے لیے نوجوانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. یہ واقعات جو ہے ہمیں سن کر دل و دماغ میں مضبوطی سے بٹھانے کی ضرورت ہے. ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہیں. نوجوان لڑکیوں کو ان واقعات کی سننے کی ضرورت ہے، نوجوان لڑکوں کو ان واقعات کی سننے کی ضرورت ہے. عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں قبیلہ ثقیف میں جا کر دین کی دعوت دوں. اللہ کے نبی کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں وہ قتل نہ کر ڈالے. عروہ ابن مسعود کہنے لگے، کہا کہ نہیں، میرے قوم والے تو میری بہت عزت کرتے ہیں، مجھے بہت چاہتے ہیں، کہا کہ وہ میرا احترام کرتے ہیں، میں سویا ہوں تو مجھے جگاتے تک نہیں کہ میری نیند خراب ہو جائے، اتنا میرا احترام کرتے ہیں. کہا کہ وہ میری بات سن لیں گے. اللہ کے نبی نے کہا جب ایسی بات ہے تو آپ جائیے اور جا کر دین کی بات پیش کیجئے، اسلام کی بات پیش کیجئے. اب جیسے ہی عروہ ابن مسعود اپنے علاقے میں آئے، لات اور عزا کے سامنے سے گزر ہوا تو لات اور عزا سے کہنے لگے اب تو تمہاری شامت آ گئی. جیسے الفاظ سننے تھے قبیلہ ثقیف والوں نے جو ہے وہ جیسے ہی جملے سنے بہت غصے ہو گئے اور غصے ہو کر کہنے لگے کہ عروہ تجھے کیا ہوا، تو ایسا کہہ رہا ہے. تو عروہ سب سے کہنے لگے، سب لوگوں کو سامنے بٹھا کر کہا کہ دیکھو آپ اسلام لاؤ گے تو خیر میں رہو گے، آپ اسلام لاؤ گے تو آپ جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ رہو گے، اگر آپ اسلام لاؤ گے تو آپ کے لیے خیر ہے، ورنہ بربادی بربادی ہے. یہ دو تین جملے کہی رہے تھے، اسی میں سے ان کے قبیلے میں سے ایک نوجوان نے اتنے زور سے تیر مارا کہ ان کے کن پٹی پر لگ گیا اور وہیں پر وہ شہید ہو گئے. آپ اندازہ لگائیں یہ شہادت کس لیے ہے؟ یہ ایمان کے لیے، اللہ کے لیے، اپنے آخرت کی کامیابی کے لیے. یہ اپنی جان دینا منظور ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا منظور ہے، لیکن ایمان اور اسلام چھوڑنا منظور نہیں ہے. ایک نہیں کئی واقعات آپ لوگوں کو تاریخ میں ملیں گے. اس وقت ہم لوگوں کو ان واقعات کو بار بار کالج کے بچیوں کو، نوجوانوں کو سنانے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بروج میں ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا، میں آپ کو اس کو پیش کروں کہ وہاں پر یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس تھا. اس کے پاس ایک کاہن تھا، ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر کہنے لگا کہ میری عمر بہت بڑی ہوئی ہے اور میں بہت زیادہ عمر کا ہو چکا ہوں، پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں دنیا سے، تو مجھے کوئی ایک نوجوان لڑکا جو ہوشیار ہے وہ دے دو تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں، تاکہ یہ کام چلتا رہے آگے. تو ایک نوجوان لڑکے کو ڈھونڈا گیا اور ڈھونڈ کر جو ہے وہ جادوگر کو دیا گیا. اب یہ نوجوان لڑکا جن کا نام عبداللہ ابن تعمر بتایا گیا، یہ روز کیا کرتے کہ اپنے گھر سے نکلتے اور جادوگر کے پاس جاتے. اب راستے میں ایک راہب کا گھر ملتا. وہ راہب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور تھا، ان کا جو ہے مطلب دین یعنی مسلمانوں کا، اس وقت کے جو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے،
اب ہوا یہ کہ راہب کے پاس جا کر جو ہے وہ عبداللہ ابن تامر بیٹھ گئے، ان کی باتیں اچھی لگنے لگی، تو روز ایسا کام کرتے تھے کہ وہ جا کر راہب کے پاس بیٹھتے، پھر اس کے بعد جادوگر کے پاس وقت کم دیتے۔ اب یہ جب وہاں پر جاتے تو جادوگر پوچھتا تھا لیٹ کیوں کیا آپ نے، پھر جادوگر کے پاس سے جب گھر کو آتے تو گھر والے ناراض ہوتے۔ غرض یہ ہے کہ گھر میں بھی مارا جاتا ہے ان کو لیٹ آنے کی وجہ سے، اور جادوگر کے پاس لیٹ جانے کی وجہ سے وہاں پر بھی مارے جاتے، لیکن برداشت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ کوئی جنگلی جانور آ کر راستے میں رک گیا۔ اب عبداللہ ابن تعمر دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جانور جانے کو تیار نہیں ہے، اور اتنا بڑا وحشی جانور ہے، ایسا لگتا ہے کہ کہیں جو ہے مطلب یہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک کنکر لیا اور کنکر لے کر کہا اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جو ہے جانور مارا جائے، اور اگر جادوگر کا دین سچا ہے تو جانور نہ مارا جائے۔ اب یہ کہہ کر کنکر زور سے جو ہے جیسے عبداللہ ابن تعمر نے جانور کی طرف مارا، وہ جانور مر گیا۔ جیسے ہی یہ جانور مرا، عبداللہ ابن تعمر کو یقین ہو گیا کہ راہب سچا ہے، وہ سچے دین پر ہے اور میں بھی سچے دین پر ہوں۔ اب لوگوں کو پتا چلا کہ نوجوان کے اندر بہت کرامات ہیں، بہت کمالات ہیں۔ ایک نابینا آیا اور آ کر عبداللہ ابن تعمر سے کہنے لگا، کہا کہ دیکھو کہ میری جو ہے آنکھیں نہیں ہیں، آپ میری جو ہے آنکھیں واپس لا دو۔ عبداللہ ابن تعمر کہنے لگے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر، آپ کی جو ہے وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ ایمان لایا، عبداللہ ابن تعمر نے ان کے لیے دعا کیا، دعا کرتے ہی ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ چرچا ہو گیا، بادشاہ نے عبداللہ ابن تعمر کو بھی بلایا، پھر اس کے بعد اس راہب کو بھی بلایا۔ عبداللہ ابن تعمر وہ نابینا کو بھی جو ہے عبداللہ ابن تعمر کے ساتھ نابینا اور وہ جو راہب تینوں کے تینوں بادشاہ کے پاس پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے دونوں کو اسی وقت قتل کر دیا، راہب کو بھی اور اس نابینا کو۔ اب اندازہ لگائے اس وقت میں بھی جو ایمان والے ہیں طرح طرح کے ان کے اوپر حالات ہیں، لیکن ایمان والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے کامیاب ہیں، ڈٹ کر رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر جمنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کہ اب سے نہیں، کئی سالوں سے، پہلے سے ہزاروں سالوں سے یہ چیز چلی آئی ہے، ایمان والوں کے ساتھ ظلم کے سلسلے اب تو اور زیادہ ہے۔ اس وقت اکابر مشائخ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو امت پر اور ایمان والوں پر جو حالات آئے ہیں، کہا کہ اس سے پہلے زمین نے اپنے اوپر اور آسمان نے اپنے نیچے ایسے حالات نہیں دیکھے، ایسے ایمان والوں کے اوپر اس وقت حالات ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر عبداللہ ابن تعمر کو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ تو کیا کر رہا ہے اور اس طرح کی تو حرکتیں کر رہا ہے، کہا کہ ابھی تجھے تو ختم کر دیا جائے گا۔ تو پھر بادشاہ نے ایک پوری کی پوری اپنی فوج کو بھیجا، کہا کہ پہاڑ پر لے کر جاؤ اور پہاڑ سے اس کو گرا دو تاکہ لوگوں کو پتا چلے آئندہ ایسی کوئی حرکت کرے گا تو اس کو کتنی بڑی سزا ملے گی۔ پورے کی پوری فوج لے کر گئی، جیسی پہاڑ کے اوپر لے کر گئی، پہاڑ پر لے کر جانے کے بعد وہ لڑکانے کے لیے اوپر گئے تھے، سب کے سب لڑک گئے، سب مر گئے۔ یہ لڑکا واپس آیا، بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ پورے تجھے مارنے والے ختم ہو گئے، تو بچ گیا۔ پھر اس کے بعد اور ایک فوج کے دستے کو بلا کر کہا کہ جہاز میں بٹھاؤ، سمندر کے بیچ میں لے جا کر ڈبو دو۔ اب یہ پورے کے پوری ایک فوج لے کر گئی عبداللہ ابن تعمر کو، اور لے کر جو ہے وہاں پر جو ہے جیسی دریا کے بیچ میں گئی، پورے کے پورے لوگ جو ہے ڈوب گئے، عبداللہ ابن تعمر وہاں سے بھی بچ کر واپس آئے۔ اب بادشاہ پریشان ہوا، کہا کہ تجھے مارا کیسے جائے؟ وہ کہنے لگے کہ پورے لوگوں کو جمع کریں، جمع کر کے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کے رب کے نام سے جو ہے آپ بس رب کا نام لے کر مجھے مارے تو کہا کہ میں فوراً مر جاؤں گا۔ اب اتنا سننا تھا، بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے جو ہے وہ لڑکے کو، کیونکہ جب غلط چیز پر ہوتے ہیں تو عقل پر جو ہے وہ کیا ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ہوا ایسا کہ جیسے ہی یہاں پر یہ بادشاہ کو بات ایسی لگی کہ اس کو ختم کرنے کا بس دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایمان ختم ہو جائے، اس اعتبار سے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح لڑکا مر جائے، اب میں رب کا نام لے کر لڑکے کو ماروں گا۔ لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے جو ہے فوراً ایک تیر لیا اور کہا کہ میں اللہ کے نام سے اس کو مارتا ہوں۔ جیسے ہی رب کا نام لے کر مارا، تیر تو لگ گیا عبداللہ ابن تعمر کے اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے، لیکن پورے کے پورے جو ہے مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا، کہا کہ ہم سب مسلمان ہو گئے۔
बादशाह बड़ा परेशान हो गया कि करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तो 12,000 या उससे ज्यादा लोग इस्लाम कबूल किए। परेशान हुआ कि क्या किया जाए। एक बात याद रखें, हमें इस वाकये से सबक मिलता है, जब हम अपने ईमान पर मजबूती से जमे रहेंगे, याद रखो ईमान बढ़ता चला जाएगा, लोग इस्लाम में दाखिल होते चले जाएंगे। आज हमारे ईमान, वो सिफात हमारे नहीं है, वो क्वालिटी का हमारा ईमान नहीं है, वो क्वालिटी का ईमान न होने की वजह से आज खुद हमारे ऊपर उसका असर नहीं हो रहा है। अब बताओ दूसरों पर कैसे असर होगा। इसलिए जरूरत है इस बात की, हम पूरे के पूरे इस बात का ख्याल रखें कि अपने ईमान को मजबूती से थाम लें। अब यहां पर देखें, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरे के पूरे लोग तकरीबन बताया जाता है रिवायतों में 12,000 लोग थे पूरे के पूरे इस्लाम कबूल किए। अब बताओ, एक की कुर्बानी 12,000 इस्लाम कबूल किए। आज कई नौजवानों लड़कों को मारा जा रहा है। अगर हमारे नौजवान लड़के मारते वक्त वो कोई दूसरे जो है देवी देवताओं के नाम न ले, मजबूती से ईमान पर जमे रहे, याद रखिए इसके असरात कुछ अलग होंगे। आज हो क्या रहा है, डर के मारे जबान से अल्फाज बोल रहे हैं और फिर उसके बाद भी मारे जा रहे हैं। अब बताओ कि क्या हाल हो। मजबूरी के दर्जे में कहा गया है, कहा कि अगर कोई ऐसे जबरदस्ती करे तो कहने के लिए इजाजत दी गई है, लेकिन अब बताएं कि इसका क्या फायदा, कहने के बावजूद भी मारा जा रहा है, तो अब नुकसान ही तो हो रहा है। इस वक्त हम लोगों को जितने ईमान वाले हैं समझने की जरूरत है, हमें जो है अपने ईमान पर मजबूत होने की जरूरत है। अब इस बादशाह ने कहा कि तुम इस्लाम से फिर जाओ, ईमान से फिर जाओ, वरना मैं सबको खत्म करूंगा। लोग मरने के लिए तैयार हो गए, लोग अपने आप को जो है जान देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कहा कि हम ईमान का सौदा नहीं करेंगे। अब ये बताओ, ये कुछ देर के मुसलमान हैं, कुछ दिनों के मुसलमान हैं। आज हम आबाई खानदानी मुसलमान हैं, सालों साल मुसलमान हैं, लेकिन आज हमारे अंदर ईमान की औकात नहीं है। बादशाह ने कहा कि देखो, अगर आप इस्लाम को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको जो है एक गड़ा खोदूंगा और उसमें आग भड़कर सबको डाल दूंगा। सबने कहा कोई बात नहीं, जो चाहे कर ले, हम ईमान का सौदा नहीं करेंगे, हम ईमान को नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसा हुआ अल्लाह का करना, ये पूरे के पूरे ऐसे जम गए इस्लाम पर, ईमान पर। उसने बड़ा गड़ा खोदा, और गड़ा खोद कर उसमें आग भड़काई और आग भड़का कर लोगों को डालना शुरू कर दिया। लोग जो है मरने के लिए तैयार, उनको पता है, कहा कि ये अब एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर आग में जो है गिरने से बस हिचकिचा रही है कि मेरा छोटा बच्चा। वो छोटा बच्चा बोल रहा है, अल्लाह ताला ने उसको जबान दी, अम्मी ये दुनिया का अजाब तो आखिरत के अजाब के मुकाबले में बहुत हल्का है, तो इसकी फिक्र न कर, कोई बात नहीं, जान चली जाए, लेकिन एक बात याद रख, कहा कि तू अपने आप को इस आग में डाल दे, अल्लाह ताला की तू जन्नत में दाखिल हो जाएगी। है ना, एक नहीं कई वाकियात आप लोगों को ऐसे सुनने मिलेंगे इन आयतों के तहत में, और बहुत सारे वाकियात इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते भी। बस ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज जो माहौल इर्तिदाद का चल पड़ा है, नौजवान बच्चियां जो मुर्तद हो रही है, नौजवान लड़के जो मुर्तद हो रहे हैं और ईमान से बेजार हो रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक फितना है, हमें समझने की जरूरत है। इन अल्लाह वालों के वाकियात को पढ़ने की जरूरत है। जब इन अल्लाह वालों के वाकियात को पढ़ेंगे, हम इसको जो है सुनेंगे, समझेंगे, तो उस वक्त हमारा ईमान जो है मजबूत रहेगा और हम ईमान पर जमे रहेंगे। दुनिया में भी अल्लाह में इज्जत देगा, आखिरत में भी अल्लाह में इज्जत देगा, और ऐसा नवाजेगा कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए हम लोगों को इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि हम जो है पूरे के पूरे अपने ईमान पर मजबूती के साथ जमे रहें, और हम जो है पूरे के पूरे जो है हर वक्त इस बात की फिक्र में रहें, कहीं जो है हमारा ईमान न निकल जाए। हमारे बच्चों का, हमारे बच्चियों का, हमारे घरों में जो है अकायद के बार बार मुज़ाकरे हो, जन्नत के तज़किरे हो, जहन्नम के तज़किरे हो, है ना, अकायद के तज़किरे हो, और जो है हम लोग बार बार जब ईमान के तज़किरे हमारे घर में होते रहेंगे, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है ईमान से रिश्ता हमारा मजबूत रहेगा। अल्लाह माफ फरमाए, आज घरों में दीन के मुज़ाकरे खत्म हो गए, जन्नत और जहन्नम के तज़किरे खत्म हो गए, जिसकी वजह से एहसास तक हमारे अंदर बाकी नहीं रहा। खास कर आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान पर मजबूती के साथ जमे रहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला जो है हमें दिन ब दिन जो है हमारी कदम कदम पर मदद फरमाए। फितनों का दौर है और बहुत ज्यादा ऐसे तेजी के साथ फितने, और कयामत की अलामतों में से है कि कयामत से पहले पहले जो है इर्तिदाद का सिलसिला तेजी से जो है मतलब बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब की और हमारे बच्चों और बच्चियों की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।